کیا یہ سورج کی شعاعوں سے اپنا رنگ بدل رہا ہے یا قدرتی طور پر یہ ایسا ہی ہے؟ پرانے زمانے کی بات ہے۔ مشرقی پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی اسلامی ریاست تھی جس پر بادشاہ عادل کی حکومت تھی۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی افشا بہت خوبصورت اور فرمانبردار تھی۔ ایک روز وہ اپنے والد سے اجازت لے کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھڑ سواری کرنے نکلی اور ٹہلتے ٹہلتے وہ پہاڑی علاقے تک پہنچ گئی۔ اس وقت بہار کا موسم تھا۔ پہاڑوں پر ایسا سبزہ اور چاروں طرف مختلف پھولوں کی خوشبو اور رنگوں نے ایسا سما باندھ دیا تھا کہ جنت کا نظارہ بھی کیا ہی دل فریب ہوگا۔ شہزادی صاحبہ، آپ بہت آگے تک جا رہی ہیں۔ آپ کے سپاہیوں نے بھی کہا ہے کہ اس سے آگے جانا شاید مناسب نہ ہو۔ شہزادی افشا کی ایک سہیلی نے کہا تو وہ گھوڑے سے اتری۔ چلو تو پھر گھوڑے چھوڑ کر کچھ دیر یوں ہی ٹہلتے ہیں، پھر واپس لوٹ چلیں گے۔ اس کی باقی سہیلیاں بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتریں کیونکہ وہ بھی ہری ہری گھاس پہ ٹہلنا چاہتی تھیں۔ شہزادی افشا جھاڑیوں میں کچھ آگے تک گئی تو ایک بڑے پھول کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ پھول عام گلاب سے کچھ ہی بڑا ہوگا۔ دور سے دیکھنے میں یہ سفید ہی لگا مگر کہیں کہیں لال اور گلابی رنگ بھی دکھا رہا تھا۔ شہزادی نے ذرا اور قریب سے پاس آ کر دیکھا تو کبھی اس کی ایک پنکھڑی سبز، کبھی نیلی اور کبھی کوئی پنکھڑی پیلی بھی لگتی تھی۔ ارے! شہزادی بڑی حیران ہوئی، پھر پلٹ کر سورج کو دیکھا جو ٹھیک اس کے پیچھے تھا۔ کیا یہ سورج کی شعاعوں سے اپنا رنگ بدل رہا ہے یا قدرتی طور پر ایسا ہی ہے؟ شہزادی نے تجسس میں جھک کر پھول کو سونگھا تو اس میں کوئی خوشبو نہ تھی، مگر تبھی اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سپاہیوں اور سہیلیوں نے لپک کر اسے اٹھایا اور محل میں لے آئے۔ گھنی جھاڑیوں اور پریشانی کی وجہ سے کسی کی نگاہ پھول پر نہ گئی اور نہ انہیں یہ معلوم ہو سکا کہ اچانک ٹہلتے ٹہلتے شہزادی بے ہوش کیسے ہو گئی۔ ممکن ہے گرمی اور زیادہ دیر ٹہلنے سے تھکان ہو گئی ہو۔ شاہی حکیموں اور بادشاہ نے یہی اندازہ لگایا اور شہزادی کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد بھی وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ ملکہ بہت فکر مند تھی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوئی یا اسے کوئی دورہ پڑا؟ پریشان بادشاہ نے بار بار اس کی سہیلیوں اور سپاہیوں سے پوچھا۔ سب نے یہی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ سب کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ اچانک گر گئی۔ شاہی حکیم بھی تھک ہارے تو بادشاہ نے دوسری ریاستوں کے شاہی حکیم بلوا لیے، ساتھ ہی انعام بھی رکھا کہ جو بھی حکیم اسے ہوش میں لائے گا وہ آدھی ریاست کا مالک بن جائے گا۔ یہ مناظر سن کر دور دراز کے بھی حکیم دوڑے آئے اور اپنے اپنے طریقے آزمائے، مگر بے ہوش شہزادی ہوش میں نہ آئی۔ ریاست کے ایک انتہائی کونے پر ایک غریب نوجوان احمد رہتا تھا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری کر کے امیر ہو جاؤں۔ احمد کے دل میں خیال آیا اور رات کے وقت اس نے محل میں چوری کرنے کی ٹھان لی۔ احمد پہرے داروں کی نظر بچا کے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ایک کھمبے کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کر دیا تاکہ اوپر والی کھلی کھڑکی سے ہی کسی طرح اندر داخل ہوا جائے۔ پہرے دار کے چکر پورا کرنے سے پہلے وہ تیزی سے گرتا پڑتا اوپر چڑھا اور کھڑکی سے اندر کود گیا۔ یہ شہزادی افشا کا کمرہ تھا جہاں وہ بے خبری کے عالم میں تھی۔ احمد کو سامنے الماری نظر آئی تو وہ تیزی سے وہاں بڑھا اور الماری کھولی تو ہیرے کے زیور چمکنے لگے۔ اس نے جلدی جلدی زیور اپنے بیگ میں ڈالنے شروع کیے کہ گھبراہٹ میں زیورات کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اسی وقت 7 رنگوں کے پھول کا اثر ختم ہوا اور آواز سن کر شہزادی اپنی بے ہوشی سے جاگ اٹھی۔ کون؟ اس نے اٹھ کر پوچھا۔ احمد بوکھلا گیا۔ تبھی آن کی آن میں کمرہ روشن ہو گیا اور سپاہی اندر آ گئے۔ بادشاہ کمرے میں آیا تو بے ہوش شہزادی کو ہوش میں دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور خوشی سے رونے لگا۔ خود شہزادی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور وہ لڑکا رات کی وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ اسے گزرے ہوئے 15 دن یاد نہ تھے۔ شہزادی افشا کے ہوش میں آنے کا واقعہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ کسی کا دھیان ہی نہ گیا کہ رات کے اس وقت کمرے میں آنے والا چور بھی ہو سکتا ہے۔ اے نوجوان لڑکے، تم کون ہو اور کس طرح اچانک میری بیٹی کو ہوش میں لے آئے؟ اسے تو دنیا کا ہر حکیم ہوش میں لانے کی کوشش کر کے تھک گیا۔ بادشاہ نے احمد سے پوچھا جو خود بہکلایا کھڑا تھا۔ یقیناً یہ ترکستان کے شاہی حکیم ہوں گے کیونکہ کل صبح تک انہیں آنا تھا شہزادی کو دیکھنے۔ محل کے شاہی حکیم نے اندازہ لگایا۔ بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔
کہ آپ نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا اور ہماری جان سے پیاری بیٹی کو ہوش میں لے آئے۔ وعدے کے مطابق ہم آدھی ریاست آپ کے حوالے کر دیں گے۔ احمد نے ایک لمحے کو سوچا۔ اس کے لیے زندگی سنوارنے کا سنہری موقع تھا۔ وہ آرام سے اپنی باقی زندگی شاہی محل میں بسر کر سکتا تھا۔ 1 منٹ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں ہاں کہو بیٹا۔ بادشاہ سلامت، دراصل میں کوئی حکیم نہیں، آپ ہی کی رعایا میں سے ایک عام غریب آدمی ہوں۔ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر میں نے آج پہلی دفعہ آپ ہی کے محل میں چوری کرنے کی ٹھانی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ سب ذکر کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ شہزادی صاحبہ نے 7 رنگوں کا عجیب و غریب پھول سونگھ لیا ہوگا جو ہماری ہی طرف کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ بڑا نایاب ہے۔ بہار کے موسم میں ہی نکلتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا مگر اپنے والدین اور پڑوسیوں سے سن رکھا ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے اور کوئی انسان جسے سونگھ لے تو وہ 2 ہفتے تک بے ہوش رہتا ہے، اور جب تک اس کا مخصوص وقت ختم نہ ہو انسان ہوش میں نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے شہزادی صاحبہ نے وہی پھول سونگھا ہوگا۔ شہزادی نے فوراً کہا، او ہاں مجھے یاد آ گیا، میں باغ میں ہی تھی اور وہ بڑا عجیب اور خوبصورت پھول تھا۔ مگر نوجوان، یہ سب باتیں بتا کر تم اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ تم چاہتے تو یہ بات چھپا کر آدھی ریاست کے مالک بن سکتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ چوری کی کوشش کرنے والے کو ہم سخت سزا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جی میں جانتا ہوں، مگر مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ میں عیش کروں مگر میرے جیسے ہزاروں نوجوان غربت سے تنگ آ کر چور ڈاکو بن جائیں۔ میری آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ مہنگائی کو کم کریں، ریاست کے غریبوں پر رحم کریں۔ میں تمہاری باتیں سن کر بڑا شرمندہ ہوا ہوں۔ شاید اللہ نے اسی طرح مجھے میری بیٹی کی بے ہوشی کے ذریعے احسان دلانا تھا۔ میں آج سے ہی اعلان کرتا ہوں کہ ملک میں ہر چیز کی قیمت آدھی کر دی جائے اور غریبوں اور معذوروں کو راشن مفت اور نوکریاں دینے کی پوری کوشش کی جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ذمہ داری تم اچھی طرح نبھاؤ گے۔ جی میں؟ احمد حیرت سے بولا، ہاں ہم نے تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور تم شہزادے بن کر ریاست کو چلانے میں ہماری مدد کرو گے۔ یوں شہزادی کی شادی احمد سے ہو گئی اور غریب عوام کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو گئیں۔